بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تحفہ علی مدد۔ آج ہم آپ کے سامنے جناب امیر علیہ السلام کا وہ خطبہ پیش کرنے لگے ہیں کہ جب مولا کی مدینہ میں بیعت ہوئی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ نہج البلاغہ سے ہم بیان کر رہے ہیں، جو کہ ایک معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں سے حرف بہ حرف ہم آپ کو مولا کا وہی خطبہ سنائیں گے جس طرح مولا نے وہ خطبہ اس وقت فرمایا تھا۔ تو مولا فرما رہے ہیں، میں اپنے قول کا ذمہ دار ہوں اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دید عبرت نے گزشتہ عاقبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقویٰ شباہت میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے جو رسول کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہ بلاہ کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھاننی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنے اعلیٰ اور اعلیٰ ادنیٰ ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں، اور تقویٰ رام کی ہو۔ سواروں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہے، اس طرح کے باگیں ان کے ہاتھ میں دی گئی ہوں اور انہیں بااطمینان لے جا کر جنت میں اتار دیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے۔ پھر ہم خطبے کو روک کے یہاں فرماتے ہیں کہ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مختصر کلام میں واقعی خوبیوں کے اتنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کا اس کے تمام گوشوں کو پا نہیں سکتا، اور اس کلام سے حیرت و استنباط کا حصہ پسندگی کی مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں فصاحت کے اتنے بے شمار پہلو ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا یارہ نہیں۔ نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ میری اس بات کو وہی جان سکتا ہے جس نے اس فن کا پورا حق ادا کیا ہو اور اس کی رگ و ریشہ سے واقف ہو، اور جاننے والوں کے سوا کوئی ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ کوتاہی کرنے والا ہو اسے دوزخ تو ہی میں گرنا ہے۔ بائیں دائیں گمراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے اور نبوت کے آثار ہیں۔ اسی سے شریعت کا نفاذ و اجرا ہوا اور اسی کی طرف آخرکار بازگشت ہے۔ جس نے غلط ادا کیا وہ تباہ و برباد ہوا، اور جس نے اوتار باندھا وہ ناکام و نامراد رہا۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت عمل بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو۔ توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور برا بھلا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ اور مولا کے اسی خطبے کا ایک اور حصہ بھی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں، جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ سکتی۔ جو تیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو طلبگار ہو مگر سست رفتار اسے بھی توقع ہو سکتی ہے، مگر جو خداوند عالم نے ان تینوں درجوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال بجا لائے، ان پر جو وہ پہلے کھا پی چکے ہیں اس میں کچھ گناہ نہیں۔ جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی اور ایمان لے آئے، اور نیک کام کیے، پھر پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے، پھر پرہیزگاری کی اور اچھے کام کیے، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی عمل کے لیے جاؤ ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو، اور وہی کشت عمل
پھلے پھولے گی، جسے تقوی کے پانی سے سینچا گیا ہو، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں احساس عبودیت کا فاما ہو۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ اللہ کا ارشاد ہے، کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، جو اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے۔ چنانچہ ہر وہ اقتدار جس کی اساس علم و یقین پر نہ ہو، اس عمارت کے مانند ہے جو بغیر بنیاد کے کھڑی کی گئی ہو، جس میں ثبات قرار نہیں ہو سکتا، اور ہر وہ عمل جو بغیر تقوی کے ہو، اس کھیتی کی مانند ہے جو آب کاری کے نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جائے۔ سبحان اللہ۔ مولا کا یہ خطبہ ہم سب کے لیے بہت کارآمد اور ایک نگینہ ہے اس علم کا، جس کو ہم 100 دفعہ بھی پڑھیں تو مولا کے اس خطبے کے 100 معنی نکل آئیں۔ اگر کوئی عقل رکھنے والا اور حق پرست ہو تو وہ مولا کا عاشق اس کو پڑھے تو مولا کے ایک ایک حرف میں تقریباً ہزار جملوں کا معنی ہوگا، جیسے کہ علامہ رضی نے پہلے فرمایا تھا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس خطبے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مولا کا یہ علم تمام دنیا میں پھیلا تو ہوا ہے، میرے ذریعے پھیلے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔